پروفیسر سعید صاحب حضرت مصعب بطور مجاہد غازی غزوہ بدر میں کیا ان کی شان ہے، اور غزوہ احد میں تو پھر کمال ہی ہے، اور رسول خدا نے کیسے ان سے محبت کا اظہار فرمایا، اور ان کی تدفین بھی بہت ہی منفرد انداز میں ہوئی، ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کے طور پر مدینہ منورہ بھیج دیا، جی یہ بھی ایک شرط، بے شک، اور انہوں نے ایمان کی روح، مغز قرآن، واہ، جان ایمان، سبحان اللہ، روح دین، واہ، ہست حب حب رحمت للعالمین۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے باقی کارناموں کے مقابلے میں اگر ہم صرف اسی ایک بات پر نظر ڈالیں کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار کا جو طبقہ تیار کیا، انہوں نے ہجرت نبوی کے موقع پر ایمان کا جو مظاہرہ کیا ہے۔ رسول اللہ جب ہجرت فرما کر آئے ہیں اس وقت مدینہ منورہ کو جس طرح سجایا گیا، جس طرح محبتیں نچھاور کی گئیں، یہ سارے کا سارا اعزاز جاتا ہے سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ واجب الشکر علینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ مصعب قربان جائیں تیری عظمتوں پر، تو قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو ایمان کی روح کیا بتا گیا۔ بے شک۔ حضرت مصعب بن عمیر جب مجاہد کے طور پر آتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں وہ اعزاز دیتے ہیں کہ مہاجرین کا علم بدر میں بھی ان کے پاس، کیا بات۔ اب بدر کا جب ذکر آتا ہے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زر ہیں 8 شمشیر ہیں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر ہیں۔ ایسے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جماعت مہاجرین کی نمائندگی کی، اور پھر اگر ہم اس سے بڑھ کر آئیں غزوہ احد پر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا، اور اس علم کی جس طرح آپ نے حفاظت کی، آپ نے اس کا ذکر کے ساتھ کر دیا، لیکن ابن کمہ نے جب آپ کا تلوار سے ایک بازو کاٹا، آپ نے سینے سے لگا لیا، پھر دوسرا بازو کاٹا، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں میں اس کو جکڑ لیا، پھر اس نے تلوار چھوڑ کر نیزے کے ذریعے آپ کے شہید کیا، اور بھائی نے آ کر آپ کا وہ علم سنبھال لیا۔ لیکن اس کے بعد کا جو منظر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی معرفت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شہداء کو احترام دے رہے ہیں، بے شک، اور اسی احترام میں جب آپ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی لاش کے قریب اللہ، اور سب سے پہلے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ من المومنین رجال، مومنوں میں وہ مرد ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا، اور پھر آپ حضرت مصعب بن عمیر کی لاش پر کھڑے ہو کر جس طرح آپ نے مشرکین مکہ کی لاشیں غار میں گروا کر کلام کیا تھا، اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے مغازی کا مطالعہ کیجئے کتنے مقامات پر دنیا سے جانے والوں کے ساتھ کلام کیا، سبحان اللہ۔ جس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کثرت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے والوں کے ساتھ باتیں ہوں، ان کو آج متنازع بنا کر اور یہ کہا جائے کہ نہیں یہ قرآن کے منافی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے مصعب، مکہ میں تیرے جیسا حسین کوئی نہیں تھا، تیرے جیسی پوشاک کسی کے پاس نہ تھی، آج میں تجھے کس حال میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے غازیان دین سے کہا کہ آؤ ان پر سلام بھیجو۔ پھر طبقات والا لکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کہ قیامت تک
جو لوگ بھی ان مجاہدین کو شہداء کو سلام بھیجتے رہیں گے یہ انہیں جواب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جب آپ کے دفن کرنے کا موقع آیا تو آج وہ وقت ہے کہ ایک ہی چادر ہے، اگر سر کو ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال کر اس کو چھپا دو۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو اللہ کے حضور اس طرح سے پیش کیا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اے قیامت تک آنے والی میری امت یاد رکھو ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، سبحان اللہ، تصور بھی نہ کرنا۔